آپ کا بچہ چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ اگر اس دوران میری اہلیہ کا حمل ٹھہر گیا تو یہ دودھ خراب ہو جائے گا اور بچے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ازواجی زندگی میں میاں بیوی کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو نکاح میں بندے میاں بیوی ان مسائل کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح ہر چیز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو نکاح کی بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، کچھ حیا کے خلاف ہوتے ہیں، اور اگر ہم انہیں بیان نہ کریں تو امت جان نہیں پائے گی، اس لیے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ گفتگو کرنی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کنڈوم کی استعمال کی جائز صورتیں کون سی ہیں، کہ اگر ہم یہ کنڈوم ان صورتوں میں استعمال کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ جس کے استعمال سے بندہ گنہگار ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ تو یاد رکھیں کہ کنڈوم کی کچھ صورتیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ جائز اور ناجائز صورتوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ احادیث نبویہ میں ایک چیز کا ذکر ہے جسے عزل کہتے ہیں۔ عزل کیا ہے؟ کہ جب ایک خاوند شوہر اپنی بیوی سے جمع کرے اور جب وہ فارغ ہونے لگے، اس کا انزال ہونے لگے، تو وہ اپنا آلائے تنسل بیوی کی شرمگاہ سے نکال کر جو منی کے قطرے ہیں اسے باہر پھینک دے، اسے عزل کہتے ہیں۔ اب یہ عزل کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے؟ اس کی جائز صورت کیا ہے؟ عزل کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، آپ کو خدشہ ہے کہ اگر اس دوران میری اہلیہ کا حمل ٹھہر گیا تو یہ دودھ خراب ہو جائے گا اور بچے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو آپ عزل کرتے ہیں تو یہ جائز صورت ہے۔ یا آپ کے بچے آپریشن سے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کی اجازت نہیں کہ آپ 4 بچوں سے زیادہ پیدا کریں، آپریشن کی اجازت نہیں، ورنہ اس کے بعد آپ کی اہلیہ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو آپ عزل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی اہلیہ کا آپریشن کا بھی مسئلہ نہیں لیکن وہ بیمار رہنے لگتی ہیں، وہ بچوں کی جو کفالت ہے وہ نہیں کر سکتی، اگر آپ اس دوران بیوی سے ہم بستری کریں اور حمل ٹھہر جائے تو آپ کی بیوی کی زندگی خطرے میں ہے اور صحت خطرے میں ہے، تو عزل کرنا اس صورت میں جائز ہے۔ اب ناجائز صورت کیا ہے؟ ناجائز صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، اگر میں انزال بیوی کے اندر کروں گا تو بچے پیدا ہوں گے، اور بچے کھائیں گے کہاں سے، اور میرے مال میں کمی ہوگی، تو یہ فاسد نیت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے عزل کرے تو یہ حرام ہے، یہ فاسد نیت بھی حرام ہے اور اس نیت کی وجہ سے عمل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب ایک اور نیت ہے کہ اگر آپ کی یہ نیت نہیں کہ میں بچے کھائیں گے کہاں سے، بلکہ آپ کی بیوی بھی آپ کو اجازت دے رہی ہے عزل کی، لیکن آپ کی نیت اولاد کی یہ فقر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے بھی نہیں ہے، آپ بلا وجہ جو ہے وہ عزل کر رہے ہیں،
تو یہ مکروہ ہے۔ تو عزل کی جائز صورتوں میں سے ایک شرط جو میں بھول گیا وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہو، آپریشن ہو، بچے کا دودھ خراب ہو رہا ہو اور آپ کی بیوی کی آپ کو اجازت ہے تو یہ جائز صورت ہے، اور اگر آپ کی فاسد نیت ہے جو میں نے بتائی ہے تو یہ حرام صورت ہے، اور اگر آپ کی بیوی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں، آپ اولاد کی فقر کی خوف کی وجہ سے بھی نہیں کر رہے، بلا ضرورت کر رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ تو اب جن صورتوں میں عزل جائز ہے انہی صورتوں میں کنڈوم کا استعمال جو ہے وہ بھی جائز ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔